السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما خلق من اللہ والصلاة والسلام بدوام ملک اللہ، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج سکھ متران دیو دیریے آج سکھ متران دیو دیریے کیوں دلڑے اداس گھنیرے وچ شوق چنگیریے اج نے نالایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکتی لاٹ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور کی حمد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں چاہوں گا کہ کم سمے کے اندر زیادہ باتیں ہوں، اللہ پاک مجھے سچ بولنے اور آپ کو صحیح طریقے سے سننے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان
ان کے پاس دو چیزیں بڑی قیمتی ہوا کرتی ہیں، ایک انسان کی آنکھ ہے، دوسرا انسان کا دل ہے۔ انسان کا جب دل کالا ہوتا ہے تو آنکھ رونا بند کر دیتی ہے، اور انسان کا دل جب صاف ہوتا ہے تو آنکھ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اور انسان کا جب دل صاف ہوتا ہے تو دنیا کی کسی بھی نقصان پر وہ روتا نہیں ہے، جب روتا ہے تو کسی نیک کام پر چھوٹنے پر یا کسی رب کی نافرمانی کرنے پر روتا ہے۔ جب انسان دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اس کی آنکھ موت کے سمے خوش ہو کر کے رب کے دیدار کو ترستی ہے، اور اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ فرماتا ہے او نفس مطمئنہ، دنیا کے اندر رہ کر کے تو نے مجھے راضی کیا، اب موت کا وقت آیا ہے تو میری طرف لوٹ اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور روح کہتی ہے مولا میں اپنے جسم سے نکل کے جا رہی ہوں، میں اپنے سجن کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ رب کی طرف سے آواز آتی ہے وہ تو مٹی کا پتلا ہے، تیرا میرا روحانی تعلق ہے، یا اللہ میں جاؤں کہاں؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ رب فرماتا ہے تو میرے نیک بندوں کی روحوں کے ساتھ شامل ہو جا۔ یا اللہ نیک بندے ہیں کون؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے نیک بندے میرے نبی ہیں، اور نبیوں کے صحابہ ہیں، اور نبیوں کی امت کے ولی ہیں، اور نبیوں کی امت کے شہداء ہیں۔ تمام نبیوں میں میرا نبی عزت والا ہے، تمام نبیوں کی امتوں میں میری نبی کی امت عزت والی ہے، تمام نبیوں کے ولیوں سے میرے نبی کے امت کے ولی افضل ہیں۔ جس طرح میرا نبی تمام نبیوں میں افضل اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے نبی کے امت کے جو ولی ہیں میرے نبی کے وہ تمام ولیوں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے جو ولی ہیں، جو میرے نبی کے صحابہ ہیں، جو ان کا رول ماڈل ادا کرتا ہے، جس کی روح مطمئنہ بن جاتی ہے، جس کی روح نیکیاں کرتی ہے، جس کا جسم خدا کے خوف سے کانپتا ہے، ساری دنیا سو جاتی ہے، یہ رات کو کھڑا ہو کر کے رب کو راضی کرتا ہے، پوری دنیا سوتی ہے، یہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، دنیا میٹھی نیند سوتی ہے، یہ خدا کی محبت میں آنسو بہاتا ہے، یہ خدا کی محبت میں سجدہ کرتا ہے، یہ خدا کے پیار میں قیام کرتا ہے، ساری دنیا میٹھی نیند سو رہی ہوتی ہے، یہ رب کے حضور ٹھنڈی راتیں گزارتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے رب فرماتا ہے اے میرے بندے کی روح تو تنا نہیں، تو میرے محبوب نبی آخر الزمان اور ان کے صحابہ اور میرے نبی کی امت کے اولیاء اور جو ان کے شہداء ہیں ان کے روحوں کے ساتھ جمع ہو کر کے تم میرے بندوں میں شامل ہو کر کے میری جنت میں داخل ہو جا۔ یا اللہ جنت کے اندر ہوگا کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ہے کیا؟ جنت ایسی ہے اس کے اندر کیا تیار کیا ہے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ نہیں گزرا ہے، اس کا شک نہیں گزرا ہے۔ جنت کے اندر ہے کیا؟ لیکن وہ روح کہتی ہے مولا تیری جنت کے اندر آ کے ملے گا کیا؟ مولا فرماتا ہے بڑے محل ملیں گے، اس کے اندر بہتی نہریں ملیں گی، اور اس کے اندر ایسے درخت ملیں گے اور ان کے پتے ہیرے جواہرات کا چمک رہے ہوں گے، پتے پتہ پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جنت کے نہروں پر حوضوں پر ایسے پیالے ہوں گے، پیالے پیالے بھی لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔ جنت کے اثر ایسا خطہ نہیں ہے جس میں میرے آخری نبی کا نام ہو تو اسے ایسے جام پلائے جائیں گے۔ اے روح مطمئنہ تو میری جنت میں آئے گی، جب ایک مرتبہ تو پانی پی لے گی وہ پانی کوئی عام پانی نہیں ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، تو ایک گھونٹ بھرے گی 100 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ میری جنت پاکیزہ ہے، اس کے اندر گندگی نہیں ہے، تو دنیا میں دکھ تکالیف اٹھا کر کے میرے محبوب سے وفا کر کے آیا ہے، دنیا کے اندر
اپنے آپ کو مٹا کر صوفیہ فرماتے ہیں موتو ان قبل تموتو، بزرگ فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دو۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے نیک بندے کی روح، دنیا کے اندر اپنے آپ کو موت سے پہلے مار دیا تھا، اپنے آپ کو پہلے فنا کر دیا تھا، تیرے جنت کے اندر تیرے لیے استقبال کیا جائے گا۔ مولا استقبال کرے گا کون؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے استقبال دنیا کے انسان نہیں کریں گے بلکہ میرے نورانی مخلوق فرشتے تیرا استقبال کریں گے۔ روح کہتی ہے مولا جنت کے اندر ملے گا کیا؟ اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے جنت کے اندر خدمت کرنے کے لیے تجھے حوریں ملیں گی اور رہنے کے لیے بڑے بڑے محل ملیں گے۔ بندہ کہے گا مولا میں نے اس لیے عبادت نہیں کی کہ جنت کے اندر محل مل جائے، محلوں میں تو مجھے سکون نہیں ملا، اگر مجھے محل خریدنے ہوتے یا بنانے ہوتے میں دنیا کے اندر محل بنا کے دیکھ لیتا۔ یا اللہ مجھے محلوں کی چاہت نہیں ہے، میں نے تیرے محبوب کی رضا کے خاطر ساری زندگی تیرے نام لگا دی۔ مولا میں تجھے چاہتا ہوں۔ جب یہ روح مطمئنہ جب جنت میں داخل ہوگی اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے فرشتوں ہٹ جاؤ، سارے پردے ہٹا دو، آج دیکھنے کے باری ہے وہ میرا بندہ مجھے دیکھے میں اپنے بندے کو دیکھوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر عموماً 3 مخلوقیں پیدا کی ہیں، ہر ایک کے پاس الگ الگ کنڈیشن کی حیثیت ان کے پاس ہے۔ ایک اللہ نے فرشتہ پیدا کیا ہے، فرشتے کے پاس شہوت نہیں ہے، وہ کھانے اور پینے سے پاک ہے، وہ گناہ سے پاک ہے، اس کے پاس صرف عقل ہے اور صرف عقل ہی ہے، اور عقل کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ وہ کام کرتا رہتا ہے جس سے مولا نے اسے حکم دیا ہے۔ جتنا اللہ حکم دیتا ہے فرشتے اتنا ہی کام کرتے ہیں، اور جس چیز سے منع کیا ہے اللہ کے وہ فرشتے اسے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ اور اللہ نے جانور پیدا کی ہے، جانور کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس صرف شہوت ہے، ان کا نفس ہے، اور نفس کی بنیاد پر کسی کا سکا نہیں کرتے، کسی سے شرم نہیں کرتے، کسی کے حیا نہیں کرتے، وہ سارے کے سارے سامنے کسی مخلوق سے گھبراتے نہیں، شرماتے نہیں ہیں، جب چاہتے ہیں وہ پیشاب کر لیتے ہیں، جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ پاخانہ کر دیتے ہیں، ان کو کسی طرح کی شرم نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کوئی ہمیں دیکھ رہا کہ ہم پیشاب کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا کہ ہم منگنی کر رہے ہیں، گوبر کر رہے ہیں۔ جانور ہوتا ہے، اللہ نے اس کو عقل نہیں دی ہے، اس کو صرف شہوت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تم کو یعنی صاحب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوت بھی دی ہے، یعنی نفس دیا ہے، اور ساتھ میں عقل بھی دی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں بندہ جب عقل کا استعمال کرتا ہے اور شہوت کو چھوڑ دیتا ہے وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، جب انسان عقل کو چھوڑ کر کے نفس کا استعمال کرتا ہے وہ جانور سے بدتر ہوتا ہے۔ پتہ چلا کامیاب انسان وہ ہے جو عقل کو استعمال کر کے شہوت کو توڑ دے اور عقل کو استعمال کر کے رب کو راضی کر لے، رب کے حبیب کو راضی کر لے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، محمد برائے جناب الہی اور جناب الہی برائے محمد، دم نزا جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدا محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عزت انسان کو دی ہے اتنی عزت کسی اور کو نہیں دی۔ میں چند باتیں یہاں آرام سے بولنے کی کوشش کروں، آپ میری باتوں پر غور کریں، میری باتوں پہ آپ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مقام عطا فرمایا ہے آپ اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و پیش 2,24,000 انبیاء کرام پیدا فرمائے۔ نبی جو ہوتا ہے مخلوق میں سب سے افضل ہوتا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا دیکھیں، پوری نبیوں کے تاریخ دیکھیں، آپ ہسٹری سنیں یا پڑھیں، کسی نبی کی صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو جو ہے نمبر نہیں دیا، کوئی فرشتہ نبی نہیں بنا،
اور کوئی جانور جو اس مقام پر نہیں پہنچا. پتا چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کا تاج جس کے سر پر رکھا ہے وہ حضرت انسان ہے, اور یہ عزت اللہ نے ہمیں بیٹھے بیٹھے عطا فرماتی ہے. یاد رکھیں, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کا تاج جن کے سر پر رکھا. حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے, پھر ان کی اولادیں ہیں, دنیا کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی رہی اور برائیاں ہوتی رہی. چلتے چلتے ایک ایسا بھی سماں آ گیا, تقریباً 600 سال کی وہ تاریخ کا واقعہ, وہ ٹائم ہے, وہ زمانہ ہے, وہ وقت گزرا جس میں کوئی نبی بھی نہیں آتا ہے. انسان کا حال یہ ہوتا ہے, جس باٹھے پتھر کو دیکھتا ہے اس کو اپنا خدا مان لیتا ہے, جس پودے کو دیکھتا ہے اس کو اپنا معبود سمجھ لیتا ہے. جو بڑا ہوتا ہے چھوٹے پہ یہ ظلم کرتا ہے, کہتا مجھے سجدہ کر, میں تیرا خدا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ پرانے زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا, اور اس بادشاہ کے زمانے میں ایک جادوگر تھا. اس جادوگر کا موت کا وقت آ گیا. بادشاہ نے ایک لڑکے کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اس جادوگر کے پاس جا کے جادو سیکھو, یہ بوڑھا ہو گیا ہے, یہ مرنے والا ہے, اور میری حکومت میں جادوگر لوگوں کی بڑی عزت ہے اور قدر ہے. وہ بچہ گھر سے نکلتا ہے, ابھی وہ نابالغ کی حالت میں ہے, زیادہ بڑا نہیں ہے, وہ گھر سے چلتا ہے. چلتے چلتے بیچ میں ایک گرجا گھر آتا ہے, اور بنی اسرائیل کے زمانے میں جو عالم ہوتے تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا, ان کو راہب کہا جاتا ہے. وہ راہب کے پاس ٹھہرتا ہے. راہب نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ میں جادوگر کے پاس جا رہا ہوں. راہب نے پوچھا جادوگر سے کیا کرے گا؟ وہ بولا میں جادو سیکھوں گا. اس راہب نے کہا جادو میں کچھ نہیں رکھا, اگر تو چاہے تو میں تجھے ان دین کا علم سکھاؤں, تو چاہے تو میں اللہ کی کتاب پڑھنا سکھاؤں, تو چاہے تو میں تجھے وہ مقام عطا فرما دوں کہ تو زمین پر بیٹھا ہوگا, تیرے چرچے آسمانوں میں ہوں گے, ساری دنیا تجھے مارنے کی کوشش کرے گی لیکن تم مرے گا نہیں, اللہ تجھے لمبی زندگی عطا فرمائے گا. بچے نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا, جادوگر میں کیا رکھا ہے؟ جادو میں کچھ نہیں, مجھے دین کا علم سکھا دو. یہاں سے یہ پوائنٹ ملتا ہے, دین کا علم جو ہے تمام علوم سے افضل ہے, اور اصل دین کا علم حدیث مصطفیٰ ہے, اور جو مصطفیٰ کے سینے میں اترا وہ قرآن کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ سے اور حدیث سے بڑھ کر اور کوئی علم نہیں ہے. اب یہاں سے پتا چلا علم دین حاصل کرنے کے لیے بھٹکنے ضرورت نہیں ہے, کتاب اللہ کو کھول لیجئے اور مصطفیٰ سے سچا عشق کر لیجئے, قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا اور عشق مصطفیٰ بھی نصیب ہو جائے گا. وہ لڑکا نکلتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے اور راہب کے پاس پہنچتا ہے. لڑکے نے کہا کہ راہب صاحب, عالم صاحب, لیکن یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اس عالم نے کہا, اس راہب نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا میں گھر سے نکلتا ہوں, ٹائم میرا فکس ہے, اگر آنے میں لیٹ ہو گیا تو گھر والے مجھے ڈانٹیں گے, اور جادوگر کے پاس جانے میں لیٹ ہو گیا تو وہ مجھے ڈانٹے گا, شکایت بادشاہ تک پہنچ جائے گی, بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا. کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے, اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے, معبود سمجھتا ہے. ان کے سر کے اوپر دولت کا نشہ ہے. بزرگ فرماتے ہیں انسان کا دولت کا نشہ تب اترتا ہے جب وہ بربادی کا محل چھوڑ کر کے دلدل میں پھنس جاتا ہے, تب جا کے اس کا دولت کا نشہ اترتا ہے. اس لیے مالداروں اپنی دولت پہ نہ اترائیں, اپنے آپ پر یہ فخر کریں یا اللہ یہ دولت کچھ نہیں ہے جو تو نے دامن مصطفیٰ عطا فرمایا ہے, یہ سب کچھ ہے. ہمیں کسی اور سے وفا کی ضرورت نہیں, ہمیں اپنے محبوب نبی آخر زمان سے وفا کی ضرورت ہے. علامہ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ دولت نشہ کیا ہے, سب کچھ تیرا ہے. تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ, یہ زمین کی دولت کوئی معنی نہیں رکھتی, وہ لوح محفوظ بھی تیرا ہے. تو زمین پر بیٹھ کر کے لوح محفوظ کی طرف دیکھے گا اور نگاہ غوثیت پیدا کرے گا, زمین کے مسائل تجھے آسمانوں میں نظر آئیں گے. اس لیے وہ لڑکا کہتا ہے اے عالم صاحب گھر سے نکلتا ہوں, گھر میں اگر لیٹ پہنچا تو گھر والے ڈانٹیں گے, اور جادوگر کے پاس لیٹ پہنچا تو جادوگر ڈانٹے گا, اور دونوں سے لیٹ ہو کر کے مسئلہ اگر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا تو مجھے قتل کروا دے گا. کوئی میرا مسئلہ
مسئلہ حل کرو. تو عالم صاحب نے کہا ایسا ہے کہ دین کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے, میرا بھی آخری وقت ہے اور وہ جادوگر کا بھی آخری وقت ہے, ہمارے ٹائم کا کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن جادوگر جب وہ مر جائے گا اس کا جادو یا دفن ہو جائے, لیکن میں نے جو دین کے دیے جلائے ہیں, جو میں نے دیپ جلائے ہیں, میں مر جاؤں گا, قیامت تک میرا پھیلایا ہوا علم چمکتا رہے گا. اس لیے دنیا کی دولت خرچ کرنے سے گھٹ جاتی ہے. مولا علی فرماتے ہیں دین کی وہ دولت ہے اس کو جتنا خرچ کیا جائے یہ بڑھتی ہی جاتی ہے. اور عالم کہتے ہیں تم ایسا کرو بیٹا, اگر لیٹ جانے میں ہو جائے گھر والوں سے کہہ دینا کہ راستے میں مجھے ٹائم لگ گیا ہے, اور جب وہ جادوگر پوچھے تو کہہ دینا کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے, اور گھر میں اگر لیٹ پہنچو تو گھر والوں کو کہہ دینا کہ مجھے بیچ میں سکھانے والے نے روک لیا ہے, کیونکہ سکھانے والے استاد دو ہو گئے, ایک بربادی کا استاد تھا اور ایک روحانیت کا استاد تھا. پتا چلا جب بربادی کا اور روحانیت کے استاد اکٹھے ہو جائے تو بربادی کے استاد کو اپنے گھر سے نکال دو اور روحانیت کے استاد کو اپنا پیر بنا لو, انشاءاللہ وہ خود بھی پہنچا ہوا ہے اور ہم کو بھی اللہ تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. وہ عالم تھا, وہ اللہ سے ملانے والا تھا. وہ لڑکا کہتا ٹھیک ہے, وہ جو ہے عالم کے پاس پہلے دین کا علم سیکھتا ہے, پھر جادوگر کے پاس جاتا ہے, وہ اس کا دیا ہوا سبق وہ بھی یاد کرتا ہے, اور جب واپس لوٹتا ہے گھر والے پوچھتے ہیں تو عالم کو بتایا ہوا راستہ وہ بتا دیتا ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہوگی, اور جادوگر پوچھتا ہے تو بولتا ہے گھر میں آنے سے دیر ہو گئی ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ ولایت کا تاج پہننے والا ہے اور اس کے سامنے بادشاہ وہ بھی مات کھانے والا ہے. زمانہ ایسا آیا, ایک دن گھر سے نکلا اور نکلتا راستے میں کیا دیکھا, ایک اتنا بڑا جانور ہے جو راستہ روک چکا ہے اور ساری دنیا اسے ڈر رہی ہے. لوگ ادھر کے ادھر کھڑے ہیں اور یہ ادھر والے ادھر کھڑے ہیں, بیچ میں ٹوٹی ہوئی برج بن کر کھڑا ہے اور وہ لوگ ڈرتے ہوئے آگے قدم نہیں اٹھا رہے. یہ لڑکیوں کو سمجھ میں آیا کہ میں اتنے دن ہو گئے جادو بھی سیکھ رہا ہوں, آج دیکھتا ہوں کمال جادو والا کام آتا ہے, یہ کمال دینی علم کا آتا ہے, کمال اللہ کی کتاب کا کام آتا ہے, یا جادو کا کمال اس کو کام آتا ہے. وہ بچہ ایک پتھر اٹھاتا ہے اپنی طاقت کے مطابق اور کہتا ہے کوئی دعا نہیں پڑھتا, کوئی سورت نہیں پڑھتا, کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا. وہ دل سے کہتا ہے یا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اس جانور کو مت ہٹانا, جگہ سے مت ہٹانا, اگر دین کا علم سچا ہے اس جانور کو ہلاک کر دینا. یہ کر کے اپنے طاقت سے وہ پتھر جانور کو مارتا ہے, جیسے پتھر جانور کو لگتا ہے جانور ہلاک ہو جاتا ہے. اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ جادو صحیح نہیں ہے, صحیح جو ہے نبی کا علم صحیح ہے. یہ جادو رب تک پہنچانے والا نہیں ہے, جو رب تک پہنچاتا ہے یہ عالم والا علم پہنچانے والا ہے. اس لیے وہ عالم کے پاس جا کر کے واقعہ بیان کرتا ہے اور عالم کہتا ہے کہ بیٹا جا اب تو کامیاب ہو گیا, بیٹا جا اب تو کامیاب ہو گیا ہے. وہ بچہ بادشاہ کے دربار میں آتا ہے, بادشاہ کے دربار میں آتا ہے تو بادشاہ جب لوگوں پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ میرا اللہ جب تک کسی کو موت نہیں دیکھ سکتا کوئی دنیا کا بادشاہ مہار نہیں سکتا. وہ یہ جب سنتا ہے تو لڑکے سے کہتا ہے کیا میرے علاوہ کوئی خدا ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں ایک خدا ایسا ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے, مجھے بھی پیدا کیا ہے. آج خدا نے تجھے بادشاہی کی کرسی بھی بٹھایا ہے, تو مخلوق پر ظلم کر رہا ہے, کل تو جا کر کے غرق بھی ہو جائے گا, تو فنا بھی ہو جائے گا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قارون جب اپنے خزانوں کی چابیاں بند کر کے اور اونٹ منگاتا تھا, 70 یا 40 اونٹ آتے اور اس زمانے کے اندر بڑے بڑے بورے ہوتے تھے. ایک بوری ہوتی ہے, ایک بورا ہوتا ہے. بوری 2 دھڑوں سے بنتی ہے, بورا 4 دھڑوں سے بنتا ہے. 2 بوریاں ملتی تو ایک بورا تیار ہوتا ہے. تاریخ میں آیا اپنے خزانوں کی چابیاں تالوں کے لگانے کے بعد میں اکٹھی کرتا تھا. 40 یا 70 اونٹ کے وہ جو بورے ہوتے تھے صرف چابیوں سے بھر جاتے تھے. وہ دنیا کماتا تھا. لیکن آج آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہسٹری میں اس کا نام نشان تک نہیں ہے. بس اتنا آتا ہے وہ خود بھی برباد ہو گیا اور اس کا خزانہ بھی برباد ہو گیا. اور اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بظاہر کوئی کوٹھی بھی نہیں ہے, کوئی بنگلہ بھی نہیں ہے. قرآن کا ایک
بارے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ آیا ہو، اس لیے اللہ نے مادی طاقت کو زمین میں دفن کر دیا اور روحانی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرما دی۔ وہ بھٹکتا رہا، کوئی دنیا دار اس قارون کو موئنے لگاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ خود اسے کلام فرماتا ہے۔ وہ لڑکا آیا اور بادشاہ کے پاس بیٹھا، بادشاہ نے کہا میرے علاوہ کوئی خدا ہے؟ لڑکے نے کہا ہاں، ایک خدا ایسا ہے جو تیرا بھی خدا ہے اور میرا بھی خدا ہے، اس کے ہاتھ میں زندگی ہے، اس کے ہاتھ میں موت ہے، وہ سب کا رازق ہے، سب کو روزی دینے والا ہے، دکھ اور سکھ کا مالک وہ ہے، بندوں کو خوش رکھے تو اس کی مرضی ہے اور بندے کو اپنی پاس بلا لے تو اس کی مرضی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارا کچھ نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ذاتی چیز ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ عزت کا تاج اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، ساری کائنات کے مالک و مختار کا، ان کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر جی رہے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے۔ بہرحال وہ لڑکا بیٹھتا ہے بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے پولیس کو بلایا، اس زمانے کے اندر جو بھی اس کی سیکورٹی تھی اس کو بلایا اور بولا کہ یار یہ عجیب لڑکا آ گیا ہے، یہ میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتا ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ بیان کر دوں، اگر بادشاہ کے اندر عقل سے استعمال کام لیتا تو لڑکے کی روحانیت سمجھ میں آتی، لیکن اس نے عقل کو چھوڑ کر کے شہوات کا استعمال کیا تو گدھے کی صف میں جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نہیں مجھے تو ماننا ہی ہوگا، مجھے ماننا ہی ہوگا۔ پولیس والوں کہتا ہے اس کو اٹھا کر کے پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پہ اس کو کھڑا کرنا اور کہنا تم اپنے دین کو چھوڑ دے، بادشاہ کو خدا مان لے، تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ لڑکے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں پولیس والے، پہاڑ کی چوٹی پہ جاتے ہیں۔ جب پہاڑ کی چوٹی پہ جاتے ہیں تو لڑکے سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں او بچے دیکھ لے، اب تیری جو ہے سسٹم سارا موت اور حیات کے بیچ میں ہے، اگر بادشاہ کو خدا مان لیتا ہے تو تجھے زندگی مل جائے گی، اور بادشاہ کو خدا نہیں مانتا ہے تو موت کے گھاٹ اٹھنا پڑے گا۔ لڑکے نے کہا یہ تو جان ہے، کروڑوں جانیں ہوتی تو میں اپنے رب پہ نچھاور کردہ قربان کر دیتا، یہ ایک جان ہے، مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا جب تک میری زندگی سلامت ہے نہ بادشاہ مار سکتا ہے نہ بادشاہ کی فوج مار سکتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے اور موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن یہ جملہ کہا تھا کہ جب بادشاہ مجھے میرا رب مجھے بچائے گا تو بادشاہ کی فوج مجھے مار نہیں سکتی، یہ کہا تھا۔ تو پولیس کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے، لڑکا ہاتھ سے چھوٹا ہے، وہ سارے چوٹی سے گر جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ بادشاہ کے پاس آتا ہے پہاڑ سے اتر کے، جب بادشاہ کی خدمت میں لڑکا آیا تو دیکھ کے دنگ رہ گیا اور حیران رہ گیا کہ تجھے تو مارنے کے لیے بھیجا تھا، پولیس والے کہاں ہیں؟ لڑکے نے کہا بادشاہ جس خدا نے مجھے زندہ رکھنا ہے اس خدا نے تیری پولیس کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اب بول کیا کرنا چاہتا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے بادشاہ پھر بھی نہیں مانا، چاہتا تو عقل آ جاتی ہی، عقل آتی تو فرشتوں والے کام کرتا، لیکن نہیں، جانوروں کی طرح نفس کے پیچھے پڑا اور نفس امارہ کا غلام ہوا اور کہنے لگا، دوسری پولیس کو بلایا، فوج کو بلایا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے، تم ایسا کرو اس کو کشتی میں بیٹھاؤ اور کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ، سمندر میں لے جاؤ، اور سمندر میں لے جانے کے بعد بیچ سمندر میں جب پہنچو اس لڑکوں کو کہنا کہ تو اپنا دین چھوڑتا ہے کہ نہیں، اگر چھوڑ دے اس کو واپس لے آنا، اگر یہ نہ چھوڑے تو سمندر کے اندر پھینک دینا۔ اس کو لڑکے کو اس کی فوج اٹھاتی ہے اور کشتی میں بٹھاتی ہے، ملاح کشتی کو چلاتا ہے، کشتی چلتے چلتے سمندر کے بیچ میں پہنچتی ہے، بیچ میں پہنچی تو اس کی فوج نے کہا او لڑکے بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، میرا خدا وہ ہے کہ ساری خدائی کو جس نے پیدا کیا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس خدا کا محتاج ہے، تمہارا بادشاہ میرا خدا نہیں ہے، میرا خدا وہ ہے جو تمہارے بادشاہ کو بھی جو طاقت عطا فرمایا
फरमाया है। ये फौज ने सुनना था और लड़के को गिराने वाले थे समंदर में। ऐसा कश्ती के अंदर जो सिस्टम हुआ, कश्ती ही उलट गई, वो लड़का बच जाता है, वो सारी फौज हिलाक हो जाती है। ये समंदर से बाहर आता है, बादशाह के पास पहुंचता है, बादशाह चौंक जाता है। क्यों? तो उनके पास जितने मारने के सिस्टम थे अब सारे खत्म हो चुके हैं। वो कहने लगा यार अब मेरे समझ में नहीं आता कि तुझे मारे कैसे मारा जाए। लड़के ने कहा ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है मारना ना। आज इस बस्ती के अंदर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है, सारे तुझसे डरते हैं, सारे तुझे सजदा करते हैं। हालांकि अल्लाह ने ये पेशानी दी, ये गैर के सामने झुकाने के लिए नहीं, ये अल्लाह के सामने झुकाने के लिए दी है। चाहिए था कि अल्लाह को सजदा किया जाए, ना कि किसी बादशाह पीर को सजदा किया जाए, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना सख्त हराम है। और अल्लाह को जब बंदा सजदा करता है, अल्लामा इकबाल कहते हैं ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये 1000 सजदों से देता है आदमी को नाजात। इसलिए बंदा जब अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से झुक जाता है, उसके दिल में रूहानियत आ जाती है। अल्लाह ताला फरमाता बंदे जा, मैंने तो इज्जत का ताज तेरे सर पर रखा है। इसलिए जब अल्लाह वाले जो अल्लाह की रोज जमीन पर चलते हैं, सिर झुका के चलते हैं और गैर उसकी झुकी गर्दन दे के कलमा पढ़ के मुसलमान। हजरात मोहतरम, बादशाह बोला कि अब तुझे मारा कैसा जाए। लड़के ने कहा मारने का तरीका मैं बता दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। कितनी? 2 शर्तें हैं। बादशाह बोला 2 शर्तें क्या है? लड़के ने कहा पहली शर्त तो ये है कि जितनी तेरी रियाया है, यानी तेरी हुकूमत जहाँ जहाँ है, जितने लोग हैं सारों के एक मैदान में बुला ले। कोई बंदा पीछे नहीं रहना चाहिए। क्यों? कि अब इस्लाम की बारी आ रही है। अब जो मैं हदीस के आखिरी अल्फाज सुना रहा हूँ, इसे मसला ये साबित होता है, अगर एक जान जाने से 1000 जाने बच रही हो, एक जान दे देनी चाहिए ताकि एक जान के सदके 1000 जान बच जाए। लड़के ने कहा अब मेरी जान देने की बारी आ गई है, लेकिन जाते जाते लाखों जाने में जिंदा करके जाऊंगा। किसी को यह नहीं कहता कि तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अपना नूरानी चेहरा है, छोटी सी उम्र है, वो एक दरख्त के नीचे खड़ा होता है और बादशाह से कहता है ओ बादशाह अब मुझे सूली पे चढ़ा दे। सूली पे चढ़ने का तरीका क्या होता है आपको पता है, इंसान के चेहरे पे कपड़ा बांधा जाता है। लड़के ने कहा कपड़ा बांधने की जरूरत नहीं है, बस रस्सा मेरे गले में पहना दे और जितने नीचे जो पाटियां रखा हुआ है इसको खिसकाना मत। एक मेरी बात याद रखना, उसके बाद में खिसकाना। मैं जाते जाते 1000 को जिंदा करके जाऊंगा। बादशाह ने कहा क्या है कि एक काम करो, सूली तो मुझे चढ़ा दिया है, अब एक काम कर, मेरे घर में तीर कश पड़ा है, वो तीर निकाल के ले आ। तेरा जो तीर है मुझे लग नहीं सकता, अगर तेरा तीर लगता तो मैं पहाड़ से गिर सकता था, अगर तेरा तीर लगता तो समंदर में गर्क हो सकता था। इसलिए पहाड़ की चोटी पे चढ़ा तो पहाड़ मेरे कदमों के बोसे ले रहा था और समंदर के बीच में पहुंचा तो मछलियां मेरे हक में दुआएं कर रही थी। अल्लाह क्या बात है, माशाअल्लाह। समंदर की मछलियां मखलूक मेरे हक में दुआएं कर रही थी। लड़के ने कहा कि मेरे वाला तीर लेके आ, इसलिए जो मुझे हिला करेगा वो मेरा तीर करेगा, गैर का तीर मेरे जिस्म पर असर नहीं कर सकता। इसलिए बादशाह ने उसका तीर मंगाया। वो बोला क्या करना है? उस लड़के ने कहा इस तीर को ये मखलूक जब सब आ जाए, ये सारे लोग इकट्ठे हो जाए, पूरी बस्ती इकट्ठा हो जाए, सारे लोग मुझे देखने लग जाए, उस वक्त मेरी गर्दन पे मेरा तीर चलाना, मेरी रूह निकल जाएगी। जब मेरी रूह निकलेगी इस्लाम जिंदा होगा। बादशाह ने ऐसे किया, बच्चे को लटकाया और पैर के नीचे से तख्ता हटाया, बच्चे की गर्दन टूटी, फिर भी रूह निकली नहीं। बादशाह ने तीर चलाया, बच्चे की रूह निकली, इधर एक रूह का निकलना हुआ। लाखों का मजमा कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ली रसूलुल्लाह। सब कह रहे थे उस जमाने के जो नबी थे, उस नबी पर कलमा पढ़ के सारे मुसलमान हो गए और बादशाह हक्का बक्का रह गया। चंद मिनट पहले जो तख्त बैठा था सबको सजदा करवा रहा था, अब चंद मिनट के बाद में वो भी खुदा को सजदा कर रहा था।
حضرات محترم، جب تک اللہ رکھے، بزرگ کہتے ہیں کون اسے چکھے، اس لیے اللہ نے جتنی زندگی دی ہے، ہمارے اندر سسٹم کیا ہو گیا ہے، ہمارے اندر سسٹم یہ ہو گیا ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میری زندگی سلامت ہے، مجھے موت آنے والی نہیں ہے۔ نوجوان بائک پہ سوار ہو کے سٹی کی طرف سفر کرتا ہے کہ میں ابھی جا کے سامان لے آتا ہوں، اور گھر کی پلنگ پہ چارپائی پہ 70 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کی بعد خبر آتی ہے کہ فلاں کے بیٹے کا روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور جاں بحق ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ غلاموں، مصطفیٰ کے دیوانوں، مرنے کے لیے بڑھاپا شرط نہیں ہے، ہم رب کے مال ہیں، جب وہ چاہتا ہے تو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ روئے زمین پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو زندہ رہ جائے، ہر ایک چیز کو موت آنی ہے، باقی جو ذات رہے گی میرے اور تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل من علیہا فان۔ یہ فرشتوں نے یہ آیت سنی، فرشتے کہنے لگے یہ تو زمین والوں کے لیے ہے، آسمانوں میں موت نہیں آ سکتی، آسمانوں میں قیامت نہیں چھا سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا او فرشتوں، اگر سے کام لے رہے ہو لیکن ذرا غور سے لو، میں وہ رب ہوں جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا طوفان میں نے بھیجا تھا تو ان کی قوم پہاڑوں پہ چڑھ گئی تھی، 10-10 کلومیٹر اونچے پہاڑ جب چڑھی اور کہنے لگے یہاں پانی نہیں آئے گا، تو میرا پانی آسمانوں کو چھونے لگا۔ جو ایک طوفان میں نے 6 مہینے کے لیے بھیجا، جب وہ آسمان کو چھو لیتا ہے، جب قیامت آئے گی تو آسمان بھی برباد تباہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، ہر ایک کو حساب دینا ہوگا۔ تو فرشتے تھر تھر کانپنے لگے، مولا ہمیں بھی موت آئے گی۔ اللہ کیا تمہارے اندر روح ہے کہ نہیں، تمہارے اندر جان ہے کہ نہیں؟ فرشتوں نے کہا ہمارے اندر روح بھی ہے، ہمارے اندر جان بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ نہیں کہا فرشتہ تمہیں مرنا ہے، یہ نہیں کہا فرشتہ تمہیں فنا ہونا ہے، اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جس باڈی کے اندر اگر روح ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کا مزہ ضرور چکھنا پڑے گا، ضرور چکھنا ہے۔ موت اچھی وہ ہے جو انسان زندگی میں رسول اللہ سے، اللہ سے وفا کر جائے، اور جو اللہ سے وفا نہیں کرتا اس کی دنیا بھی بیکار ہے، اس کی آخرت بھی بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میں نے درود شریف پڑھنے کا حکم اس لیے دیا ہے، عرض کیا آپ کی بارگاہ میں، اس لیے بندہ جب درود پڑھتا ہے تو اس کے پورے پتے کے ساتھ میں، پورے ایڈریس کے ساتھ میں وہ درود مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں آپ سارے یہاں بیٹھ کر کے رسول اللہ پہ درود پڑھیں اور آپ کا پورا ایڈریس مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال کھولے جائیں، اور کچھ ہو یا نہ ہو مصطفیٰ کے پاس ہمارا ایڈریس ہونا چاہیے، مصطفیٰ کے پاس ہمارا پتہ ہونا چاہیے، اور جسے مصطفیٰ پہچانیں گے اسے تنا نہیں چھوڑیں گے۔ استاد زمن نے کہا وہ ڈھونڈائی کرے ہیں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کسے ملے جو دامن مصطفیٰ میں چھپا ہو، جسے وہاں کی غلامی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے او بندہ تو دنیا کے مال میں غرق ہو رہا ہے، کبھی بیٹے کی محبت میں، کبھی بیٹی کی محبت میں، کبھی پوتوں کے چکر میں، کبھی زمین کے چکر میں، کبھی مال کے چکر میں، کبھی دھن کے چکر میں ہے، لیکن میں نے تجھے غرق ہونے کا میں نے آرڈر نہیں دیا ہے۔ اللہ تو نے آرڈر کس چیز کا دیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ فرماتا بندے دنیا سے کٹ کر میری طرف ہو جا، جب دنیا سے کٹ کر میری طرف ہوگا ہندوستان کی زمین ہوگی 90 لاکھ تیرے قدموں میں ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک ہندوستان کی زمین ہوگی 90 لاکھ تیرے قدموں ہوں گے۔ میں نے اشارہ کیا لیکن آپ سمجھ چکے ہوں گے وہ کون ہستی تھی جو پوری زندگی اللہ اللہ کرتی رہی، 90 لاکھ ان کے قدموں میں پڑے ہیں، اور مرنے کے بعد چہرے سے جب کپڑا ہٹایا گیا ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ہذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ۔ اے دنیا والو، یہ 90 لاکھ جن کے
قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، یہ اکیلا نہیں، یہ عام آدمی نہیں، یہ اللہ کا دوست ہے، اور رب کی محبت میں اس نے وفا پائی ہے اور وفات پائی ہے۔ اس لیے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پوری مخلوق اسی کی ہو جاتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اب میں بات عرض کروں، مسلمان کی ایک ایک چیز قیمتی ہے۔ یہاں تک عرض کروں، ہمارے گاؤں کا ماحول ہے یا سٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ موٹر سائیکل والے آتے ہیں غیر لوگ جو لیڈیزوں کے بال خریدتے ہیں، بال لیتے ہیں، ان کے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ برتن دیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں۔ آتے کہ نہیں آتے؟ میں عرض کروں یہ ہمارا جو یہ بال بیکار ہے نا، ہماری مائیں بہنیں سر سے اتار چکی ہے، وہ سر پہ لگنے والا نہیں ہے، وہ کسی کے کام آنے والا نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارا بال وہ اتنا قیمتی ہے تم غیر کو نہیں دے سکتے، تمہارا وہ بال بھی غیر نہیں دیکھ سکتا۔ جو سر سے الگ ہو گیا ہے تو بندے کی آنکھ اس بیٹی کو کیسے دیکھ سکتی ہے جو بیٹی کنیزِ فاطمہ بن کے دنیا کے اندر زندہ جی رہی ہے؟ مردے جو بال سر سے الگ ہو جائے اس کو ہم بیچ نہیں سکتے، تو زندہ بیٹی کو بھی ان کی عزت پر بھی ہم حملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ حملے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی انسان نادانی کے اندر اپنی بچیوں پہ یوں حملہ کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو، جو قیمتی بچیاں ہیں، جو حضور کی سچی وہ جو ہے خادمہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی وہ کنیزہ ہیں، ان کو اٹھا کر کے غیروں کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ یہ بچیوں پر ظلم ہے، اور ہر ظلم کا بدلہ قیامت کے اندر چکھایا جائے گا، چکایا جائے گا۔ پوچھا جائے گا او بیٹی کا باپ ذرا یہ بتا تو نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے کسی غلام سے کیا یا میرے کسی غدار سے کیا؟ تو کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ اگر حضور کے غلام سے نکاح کیا تو فرشتے کہیں گے، رب کی رحمت آواز دے گی، مولا یہ تیرے مصطفیٰ کے غلام کے نکاح میں اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا، اس کو چھیڑو نہیں۔ اور اگر کسی غدار کی نکاح میں بیٹی دے دی اس کا حساب سخت ہوگا۔ آپ کو پتا ہے، اچھی طرح جان لیجئے، اولاد جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ اس سے جا کے پوچھو جن کی 50 سال تک گھر میں اولاد نہیں آئی، جس کے گھر میں اولاد جیسی رونق نہیں آئی، وہ کبھی پیروں کے پاس جاتا ہے، کبھی فقیروں کے پاس جاتا ہے، کبھی ڈاکٹروں کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، 4 گھنٹہ لائن میں کھڑے ہو کر کے بھاری بھاری فیس بھرنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر جانچ کرنے کے بعد کہتا جا تیری باڈی اس لائق نہیں ہے کہ تیری جو ہے بیوی کی جو ہے اس کے پیٹ کے اندر اولاد پیدا ہو سکے، اس کی کوکھ سے بچہ پیدا ہو جائے، تیری بیوی اور تیرا جسم جو ہے اس لائق نہیں رہا۔ بتاؤ اس انسان پر کیا گزرتی ہوگی؟ پتا چلا اولاد جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا، غیر کی جگہ اس کا استعمال نہ کرنا، کیونکہ جو چیز اپنی جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ بلا محل رکھی جاتی ہے اسے ظلم کہا جاتا ہے، اور ظلم کا انجام یہ ہے کہ اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اب پتا چلا اپنی بچی کا نکاح یا اپنے بچے کا نکاح مسلمان کے علاوہ، اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی مذہب میں اگر کیا جائے گا تو قیامت کے دن اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، سوار نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نام اعمال کا رجسٹر ہاتھ میں ہوگا، اور تیرے سے پوچھا جائے گا بتا میری نعمتوں کو تو نے کہاں خرچ کیا، میری نعمتوں کو کہاں خرچ کیا؟ عمال میں اگر کمی آئی ہو سکتا اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے بخش دے، لیکن اگر ایمان میں کمی آئی تو بڑی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام سے سچی محبت ضروری ہے۔ نمازوں کی پابندی کیجئے اور اپنی اولاد کو قرآن حدیث کا علم سکھائیے، اور اپنی اولاد کی شادی وہاں کیجئے، سامنے والوں کو دیکھیے، اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو لیکن اگر اس کا ایمان سلامت ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کی جھولی میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ فرش زمین کا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا اور عرش بری کا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں 2-3 مسئلے بیان کروں گا۔ جلدی کرنا، حضور فرماتے ہیں یہ شیطان کا کام ہے، جلد بازی کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ معاملے کو بے شک صحیح بات، بالکل رائٹ۔
معاملے کو غور و فکر سے کرنا یہ اللہ والوں کی سنت ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں، حضور فرماتے ہیں اے علی 3 کام ایسے ہیں اگر وہ سامنے آئے تو پھر وقت نہ دیکھنا، پھر ٹائم نہ دیکھنا، پھر کسی کا انتظار نہ کرنا، اس کام کو اپنا لینا، یہ اللہ کی طرف سے جلدی کرنے کا حکم ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے سارے کام کاج چھوڑ کر کے رب کی بارگاہ، بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ جب نماز کا ٹائم ہو جائے سارے کام چھوڑ کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا۔ جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے حدیث میں آیا ہے وہ بندہ اللہ اس کے رسول کے ذمہ قدم پر ہوتا ہے، وہ انسان دنیا میں خطا نہیں کھا سکتا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوسرا کون سا کام ہے؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں ڈیتھ ہو جائے، گھر میں موت ہو جائے، گھر میں میت ہو جائے، گھر میں کوئی انتقال ہو جائے کسی کا، تو بغیر کسی انتظار کے اس کو جلدی سے غسل دے کر کے کفنا دینا، اس کے بعد میں اس کو مٹی کے حوالے کر دینا۔ اس لیے کہ میت کے 2 رخ ہوتے ہیں، میت یا بری ہوگی یا اچھی ہوگی۔ اگر اچھی میت ہے تو یہ دعا کرتی ہے اے میرے گھر والوں، اے میرے وارثوں، جلدی مجھے رب کے حوالے کر دو، مجھے محبوب کا دیدار کرنا ہے۔ اور میت اگر بری ہے حضور فرماتے ہیں جلدی سے گھر سے نکال دو تاکہ اس کی نحوست ختم ہو جائے، اس کو مٹی کے حوالے کر دو تاکہ سزائیں بھگتنے کے لیے چلی جائے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیسرا کون سا کام ہے؟ حضور نے فرمایا اے علی تیسرا کام یہ ہے جب گھر میں تمہاری بہن بیٹی جوان ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے اور مناسب رشتہ مل جائے تو جہیز کی فکر نہ کرنا اور سامنے اس کی جو پروپرٹی کی فکر نہ کرنا۔ لڑکا اگر نیک مل جائے تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ جلدی کر دینا، اس کے علاوہ جلدی کرو گے تو خطا کھا جاؤ گے، اور ان 3 کاموں میں جلدی کرو گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان ہم نے آپ کو عزت کی چادر عطا فرمائی ہے، اس عزت کی چادر کو تار تار نہ کیجئے۔ یہ عزت زندگی میں ایک بار ملتی ہے، اگر کسی سے یہ چھوٹ جائے تو پھر یہ دولت سے نہیں ملتی، عزت صرف رب کے فضل سے ملتی ہے۔ اس عزت کی قدر کیجئے، یہ عزت ہمارا ایمان ہے، ہماری عزت ہمارے نبی ہے، ہم اپنے نبی سے جتنا پیار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عزت کے اندر اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو بس عرض میں یہ کروں گا اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھائیے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے بیان کیا اس میں اگر غلطی ہو اللہ مجھے معاف فرمائے، جو سچ بیان کیا مجھے عمل کی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، اوریں گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ اے نسیم کو جانا جب مدینے سے تو آنا، بوئے زلف یاری لانا، ہم پریشاں ہے سنگانا۔ یا نبی سلام علیکہ،
علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات السلام علیکہ